علماء کرام نے رجب، شعبان اور رمضان کے مہینوں کی ایک مثال دی ہے۔ یہ رجب کا مہینہ یہ تخم ریزی کا مہینہ ہے، زمین کے اندر بیج ڈالنے اور اناج ڈالنے کا مہینہ ہے۔ اور شعبان کا مہینہ اس کھیتی کو سیراب کرنے کا مہینہ، اور رمضان المبارک کا مہینہ اس کھیتی اور غلہ کو کاٹنے کا مہینہ۔ آپ اسی مثال سے ان مہینوں کی اہمیت کو جان گئے ہوں گے کہ بیج کا بونا اور وقتاً فوقتاً اس بیج کو سیراب کرنا، پانی دینا، سینچائی کرنا، اور سب سے آخر میں اس کو کاٹنا، یہ کتنا اہم ہے۔ اگر اس کو نہیں کاٹیں گے، صرف سینچائی کریں گے، تب بھی بے سود ہوگا، بے فائدہ ہوگا۔ تو ان تینوں مہینوں کی بہت زیادہ قدر و اہمیت ہے۔ ہمیں جو ہے شعبان ہی کے مہینے سے رمضان مبارک جیسے مہینے کے لیے ذہن سازی کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو 2 مہینہ پہلے ہی سے کہا کرتے تھے، بلغنا رمضان، اے اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے، جس مہینے کے اندر تو نے بے شمار رحمتیں اور مغفرتوں کا وعدہ کیا ہے، اے اللہ تو ہمیں اس مہینے تک پہنچا دے۔ اور یہ سلف صالحین کا طریقہ تھا کہ وہ 6 مہینہ تک رمضان کے گزرنے کے بعد رمضان میں جو عبادتیں کی ہیں ان کے مقبول ہونے کی دعا کرتے، اور 6 مہینہ پہلے ہی سے رمضان مبارک کے تک پہنچنے کی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے۔ اس لیے چونکہ رمضان مبارک کا مہینہ بہت ہی قریب ہے، ان قریب ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس رمضان مبارک کے مہینہ کے آنے سے پہلے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے گناہوں کے لیے کفارے کا مہینہ بنایا، سال بھر میں جو اللہ تبارک و تعالی سے اور دین و شریعت سے جو دوریاں ہو جاتی ہیں، دلوں کے اندر جو زنگ لگ جاتا ہے، میل کچھ جم جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو دور کرتا ہے۔ جب اتنا عظیم الشان پروگرام اور مہینہ ہے تو ہماری تیاری بھی اسی لیول اور اسی درجہ کی ہونی چاہیے۔ شادی بیاہ کے موقع پر لڑکا والا کسے لینے کے لیے آتا ہے؟ صرف دلہن کو، اور صرف اسی کے لیے گھر کو اتنا سجاتا ہے، ساری تیاریاں کرتا ہے، کئی مہینوں پہلے سے کرتا ہے۔ ایسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ جو کچھ ہی دنوں کے بعد ہمارے اور آپ کے درمیان ایک دینی مہمان بن کر آنے والا ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی تیاری میں ابھی سے لگ جائیں۔ اس کی تیاری ہم کیسے کریں، اس کو جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ صحابہ کرام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تیاری کرتے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، رمضان المبارک کے مہینہ کے آنے سے پہلے ہی صحابہ کرام کی ذہن سازی کرتے تھے اور صحابہ کرام کو تیار کرتے تھے، رمضان المبارک کی ترغیب دیتے تھے۔ اور یاد رکھیں، ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ مل جانا یہ بہت ہی خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے۔
ورنہ ہماری کوئی حیثیت اور ہم اس کے مستحق نہیں۔ یہ اللہ ہی کا کرم اور فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اتنا متبرک مہینہ نصیب کر دیتا ہے، یہ ہماری حیثیت نہیں۔ کتنے سارے لوگ ایسے ہوں گے جو پچھلے رمضان کے اندر ہمارے ساتھ تراویح پڑھ رہے ہوں گے، روزہ رکھ رہے ہوں گے، لیکن وہ ابھی ہمارے بیچ موجود نہیں ہے۔ تو اس مہینے کا مل جانا ہمارے اور آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، اور ایسے مواقع، ایسے رات اور دنوں کا مل جانا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ہماری حیثیت اور مستحق نہیں ہے، لیکن اللہ ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑا فضل والا۔ تو ایک روایت کے اندر ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو صاحب اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، دونوں مسلمان ہوئے ایک ساتھ۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ دونوں بھائی تھے، سگے بھائی تھے۔ اتفاق ایسا کہ ان میں سے ایک شخص، حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ ان میں سے ایک شخص زیادہ محنتی تھا، ان میں ایک شخص بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا، یعنی پوری طرح ایکٹیو تھا، وہ نوافل کا بھی اہتمام کرتا تھا، نوافل روزوں کا بھی۔ اور دوسرے کا حال یہ تھا کہ وہ اتنا زیادہ محنتی نہیں تھا، یعنی ان کے اندر اتنا زیادہ جو ہے شوق اور محنت کا جذبہ نہیں تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ایک شخص جو بہت زیادہ محنتی تھا، وہ جنگ کے اندر شہید ہو گئے، یعنی اللہ کے راستے میں ان کی جان چلی گئی۔ اور شہید کا مرتبہ کیا ہے؟ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اور ایک صاحب کا جو انتقال ہوا وہ 1 سال بعد ہوا، اور وہ شہید نہیں ہوئے بلکہ اپنی طبیعی موت مرے۔ تو اس طریقے سے 1 سال بعد جو ہے ان کا انتقال ہوا، جو دین کے لحاظ سے تھوڑا کمزور تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جو ہے جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اور جنت سے ایک فرشتہ نکل کر آتا ہے، اور اس شخص کو جس کا 1 سال بعد انتقال ہوا یا دین کے لحاظ سے وہ کمزور تھا، اس کو پکڑ کر کے وہ جنت میں لے گئے۔ اور اس کے بعد پھر اس شخص کو لے کر گئے جس کی جو ہے شہادت ہوئی تھی، اس کو بھی لے گئے۔ پھر وہ فرشتہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ابھی آپ کا وقت نہیں آیا ہے، اس لیے آپ کو جو ہے جنت میں داخلے کی اجازت نہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح ہوئی بڑا تعجب ہوا، انہوں نے لوگوں سے بیان کیا تو صحابہ کرام کو بھی تعجب ہوا کہ آخر وہ شخص جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان دی ہو، اور شہید کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے ہر ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے الا الدین، لیکن قرض معاف نہیں ہوتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جو 1 سال بعد انتقال ہوا اپنی موت مرا ہے وہ جو ہے پہلے جنت کے اندر جا رہا ہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ای ذالک تعجبون، کہ تمہیں کس بات پر تعجب ہو رہا؟ کیا ایسا نہیں ہے الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، ایسا نہیں ہے کہ یہ شخص جو پہلے جنت میں جا رہا ہے، جو دینی لحاظ سے اگرچہ کمزور تھا، لیکن اس کو 1 سال ملا، جو 1 سال ملا، کیا اس کے اندر اس نے روزہ نہیں رکھا؟
کیا اس کے اندر اس نے نمازیں نہیں پڑھی اتنی ساری اور اتنے اتنے سجدے کیے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ یعنی رمضان المبارک جیسا مہینہ اسے ملا، کیا ایسا ہے کہ نہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہاں ایسا ہی ہے۔ تب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فما بینہما مما بین السماء والارض، یہ کتنا قابل قدر جملہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان دونوں کے درمیان، اس ایک رمضان کے پا لینے کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان ایسے ہی مقام و مرتبہ کا فاصلہ اور دوری ہے جیسا کہ زمین و آسمان کے درمیان دوری، اور زمین و آسمان کے درمیان کتنی دوری ہے؟ بے انتہا فاصلہ اور دوری ہے۔ ایسے ہی جو ہے اس شخص کے درمیان اور بعد میں انتقال ہونے والے شخص کے درمیان جو اتنا دوری ہے۔ اس لیے میرے دوستو، رمضان المبارک کے مہینہ کو پا لینا یہ ہمارے اور آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ رمضان المبارک ہی کا مہینہ تو ملا تھا جس کی وجہ سے شہید سے بھی آگے بڑھ گئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ شہید کا درجہ جو ہے کم ہے، ایسا نہیں ہے۔ مختلف جوابات دیے علماء کرام نے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ہی، تاکہ رمضان مبارک کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک ساتھ جو ہے غفلت اور جو ہے لاپرواہی میں نہ گزر جائے۔ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے پہلے سے جب ذہن سازی نہیں کر چکا ہوتا ہے تو پھر جو ہے ایسے ہی بے خبری میں رمضان مبارک کی وہ رات شروع ہو جاتی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ آخر جنت کے اندر تو کوئی نہیں جا رہا، جہنم کے اندر بھی کوئی نہیں پہنچ رہا ہے، ابھی تو یہ سب قیامت کے بعد کا مرحلہ ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آخر یہ کس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک کی پہلے ہی رات میں جنت کے سارے دروازوں کھول دیتا ہے اور جہنم کو بند کر دیتا ہے؟ اور صرف یہی نہیں، وَصُفِّدَتْ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ماحول کو بنانے کے لیے ایک ایمان والوں کی مغفرت کے بہانے کی تلاش میں اللہ تبارک و تعالی سرکش شیاطین کو بھی قید کر دیتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ میرے بندو، میری طرف سے جو ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میں تمہیں جنت دینے کے لیے اور جہنم سے بچانے کے لیے ہر طرح سے میری رحمت تیار ہے، تم جو ہے اس کے لیے تیاری کرو، رمضان کی جو ہے قدر کرو۔ یہ اشارہ ہوتا ہے، ورنہ کون جو ہے جنت اور جہنم کے جانے کا مسئلہ تو جو ہے قیامت کے بعد ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اور آپ کی اس کی تیاری کرنی ہے۔ تیاری ہم کس طریقے سے کریں گے؟ ہم اس طریقے سے تیاری کریں گے کہ ہمیں ہماری جتنی بھی ضروریات ہیں، پہلے تو ہم دیکھیں کہ ایک لسٹ بنائیں اور ذہن کے اندر یہ سوچیں کہ کون سا ایسا کام ہے، کون سے ایسے امور ہیں جو ہے رمضان مبارک سے پہلے کیے جا سکتے ہیں اور وہ کام بآسانی ہو سکتا ہے۔ کپڑوں کا سلانا یا جو ہے عید کی تیاری کے لیے جتنی بھی چیزیں اور ضروریات ہیں، وہ چونکہ رمضان مبارک سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو پہلے کر لیں گے تو یہ رمضان مبارک کی ایک تیاری ہو جائے گی۔ کیا ہوگی؟ ایک تیاری ہو جائے گی، اور پھر جو ہے اور اسی طرح کی جتنی بھی ضروریات ہیں، اناج غلہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں، اور ہمیں شکایت بھی رہتا ہے کہ رمضان مبارک کے اندر جو ہے چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ جو چیز جو ہے ابھی آپ کو جو 100 روپیہ جو کپڑا میٹر ملے گا، وہ جو ہے رمضان مبارک کے قریب میں ہو سکتا ہے زیادہ ملے، لیکن افسوس کہ جو ہے ہم جو ہے آخری اشرا کے لیے ان سب چیزوں کو، جبکہ اللہ کی رحمت جو ہے خاص جوش میں آتی ہے، اس وقت کے لیے ہم یہ سب کاموں کو ٹال دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، سب سے پہلی ذمہ داری کہ ہم سوچیں، ہم ذہن پر دباؤ ڈالیں، اس کے لیے جو ہے چند منٹ گھر والوں کو بھی جمع کر کے، اپنے بچوں کو بھی جمع کر کے، تاکہ گھر کے اندر ایک ماحول بنے۔ ماحول کوئی دوسرا نہیں بنائے گا، کوئی فرشتہ آ کر نہیں اترے گا، بلکہ میرے دوستو یاد رکھیں، گھر کا ماحول، بچوں کا ماحول، عورتوں کا ماحول، یہ جو ہے ہمیں اور آپ کو خود بنانا۔ یہ نیکیوں کا سیزن اور موسم کا مہینہ ہے۔
جب کوئی سیزن اور موسم چلتا ہے تو آدمی مثال کے طور پر ابھی جاڑے کا موسم ہے تو جو آدمی جاڑے کا سامان بیچ رہا ہو اس سے آپ فالتو کی چیزیں بات کریں اور ان سے کہیں کہ یہاں چلیں 2 دن کے لیے گھومنے کے لیے چلتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح فالتو کام کے لیے کہیں تو وہ صاف انکار کر دے گا. ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ رمضان مبارک کے اندر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کا موسم قرار دیا ہے ہم اس کے لیے پوری طریقے سے متوجہ اور پھر اس کی ہم جو ہے تیاری کر لیں. ورنہ زندگی کا کوئی جو ہے بھروسہ نہیں ہے کہ کب جو ہم اٹھ جائیں.